الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جہاد کی فضیلت، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کو جہاد کا حکم فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ جہاد کی فضیلت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جہاد کا حکم دے رہا ہے خالق کائنات، جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ جہاد کا حکم دے رہا ہے، اور حکم دے کسے رہا ہے؟ جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے، بلکہ جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ احباب ذی وقار، جہاد کیسے کرنا ہے؟ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تلوار کے ذریعے، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے جنگ میں لڑتے ہوئے، لیکن منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ منافقین کے ساتھ جہاد کرنا ہے حجت و دلائل کے ذریعے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ذریعے اس سے جہاد کیا جائے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ فقط تلوار اٹھانے کا نام جہاد نہیں ہے، فقط جنگ میں جا کے لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے۔ وہ کوشش اگرچہ زبان کے ساتھ ہو، اگر وہ قلم کے ساتھ ہو یا وہ تلوار کے ساتھ ہو، اگر وہ دین اسلام کے لیے ہے تو وہ جہاد ہے۔ احباب ذی وقار، جہاد کی فضیلت پر بخاری شریف کی چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے نکلا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرنے کی وجہ سے میرے انبیاء کی تصدیق کے لیے گھر سے نکلتا ہے میں اس کا ضامن ہو جاتا ہوں، یا تو میں اسے واپس لوٹاتا ہوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا پھر اگر میں اسے واپس نہ لوٹاؤں تو میں اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے دیکھیے جہاد کی فضیلت دیکھیے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر اس کے مشکل ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی لشکر کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ فضیلت دیکھیے، حضور علیہ السلام کا جذبہ جہاد دیکھیے، شوق شہادت دیکھیے، اور فضیلت جہاد کو سمجھیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، یا رسول اللہ بتائیے لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ،
امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میں سے افضل وہ مومن ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ فضیلت دیکھیے، ایک مجاہد کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجاہد گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا جہاد کے راستے میں گزری ہوئی ایک رات یا ایک دن دنیا اور دنیا میں موجود تمام اشیاء سے افضل ہے۔ یہ فضیلت ہے جہاد کی کہ جو بندہ جہاد میں جاتا ہے اس کا ادھر گزرا ہوا لمحہ بھی دنیا اور دنیا کی اشیاء سے افضل ہے۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو ثواب اور اجر میں جہاد کے برابر ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو ثواب اور اجر میں جہاد کے برابر ہو۔ پھر امام الانبیاء نے اسے فرمایا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب مجاہدین گھر سے نکلے جہاد کے لیے تو اپنی مسجد میں آ جائے، برابر نماز پڑھنا شروع کر دے، درمیان میں تجھے کوئی سستی نہ ہو اور تو ساتھ میں روزے رکھنے شروع کر دے، تیرا کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، جستجو میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کون ایسا کر سکتا ہے۔ جب واپس لوٹا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، آپ سے اپنا اظہار خیال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاد کی فضیلت پوچھ رہا ہے، جہاد کی فضیلت کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو سن، جو مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس کے پاؤں مارنے کے بدلے میں بھی اسے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے جہاد کی فضیلت جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور آج ہمیں بھی جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ظالموں کے خلاف مظلوموں کی ڈھال بننے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس چیز سے اب غافل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور اصحاب رسول جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے تاکہ اہل اسلام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ والسلام۔